السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں عربک نیوز کا ایک نیا پیراگراف، جس میں سب سے پہلے عبارت پڑھوں گا اور اس کے بعد اس میں آنے والے الفاظ و تعبیرات کی وضاحت کروں گا۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو عبارت ہے لیکن الامر سیستغرق اکثر من بضعۃ ایام لإعادة الحیاة إلى نصابها الصحیح مرة أخرى، وكانت فيضانات هذا العام مدمرة، إذ أن البنية التحتية بسيطة بالفعل في العديد من المجتمعات الريفية، والعديد من الطرق غير معبدة، وبعض الجسور مهترئة بعد سنوات من القلیل من الصیانة۔ اب آئیے دوستوں اس عبارت میں آنے والے الفاظ و تعبیرات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے الامر سیستغرق اکثر من بضعۃ ایام۔ یہاں پر امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ یا کام، اور اس سے پہلے الف اور لام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے میٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، البتہ اس سیاق یعنی کہ کانٹیکسٹ میں اس کا ٹرانسلیشن میٹر سے نہیں کرتے ہیں بلکہ اٹ سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیستغرق، تو اس میں جو سین ہے پہلا والا وہ سین اور صوفہ والا سین ہے، یعنی کہ مضارع کو مستقبل کے معنی میں کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے۔ اس کے بعد ہے یستغرق، تو استغرق العمل الوقت کا مطلب ہوتا ہے وقت لینا۔ جیسے آپ کہیں ھذا العمل یستغرق ساعۃ، تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اردو میں اس کام میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس کے بعد ہے اکثر من، یعنی سے زیادہ، اس کے لیے انگلش میں استعمال کرتے ہیں مور دین۔ اور اس کے بعد ہے بضعۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے چند، اور اس کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایام، ایام کا مطلب ہوتا ہے دن یعنی کہ ڈیز، تو اس پورے کا ٹرانسلیشن ہو جائے گا اٹ ول ٹیک مور دین اے فیو ڈیز۔ اس کے بعد ہے لإعادة الحیاة إلی نصابها الصحیح، تو یہاں پر لام جو ہے وہ ہے حرف جر، اور اعاد یعید اعادتاً اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، اور حیاتن کا مطلب ہوتا ہے زندگی، الی کا مطلب ہوتا ہے تک، اور نصاب کا مطلب ہوتا ہے اصل، مرجع یا اصلی حالت، اور صحیح کا مطلب ہوتا ہے صحیح۔ تو اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہو جائے گا زندگی کو اس کی صحیح اصلی حالت پر لوٹانے کے لیے یا لوٹانے میں، اور فصیح اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں زندگی کو اس کے معمول پر واپس لانے کے لیے، یا کہہ سکتے ہیں زندگی کو پٹری پر لانے کے لیے۔ اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے ٹو میک لائف رائٹ۔ اس کے بعد ہے مرتن اخری، دوبارہ، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اگین۔ اس کے بعد ہے فیضاناتن، سیلاب، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے فلڈس۔ اس کے بعد ہے مدمراتن، تباہ کن یا مہلک، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے ڈیواسٹیٹنگ۔ اس کے بعد ہے اذ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ یا کیونکہ، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے بیکاز۔ اس کے بعد ہے البنیۃ التحتیۃ، تو بنیتن کہتے ہیں ڈھانچے کو، اور تحتیتن کہتے ہیں نچلے کو یا زیریں کو، تو البنیۃ التحتیۃ کا ٹرانسلیشن ہو جائے گا نچلا ڈھانچہ، یا کہہ سکتے ہیں بنیادی ڈھانچہ، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انفراسٹرکچر۔ اس کے بعد ہے بسیطۃ،
معمولی یا بنیادی، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے بیسک۔ اس کے بعد ہے بالفعلی، اردو میں اس کے لیے آتا ہے پہلے سے یا پہلے سے ہی، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں آلریڈی۔ اس کے بعد ہے العدید من، اردو میں اس کے لیے آتا ہے چند، کئی، گنے چنے یا متعدد، اور اس پورے کا ٹرانسلیشن انگلش میں کرتے ہیں مینی سے، یا کبھی کبھی مینی آف سے بھی اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے المجتمعات الریفیۃ، تو مجتمعاتن یہ جمع ہے یعنی کہ پلورل ہے، اور اس کا سنگیولر یعنی کہ مفرد ہے مجتمعن، سوسائٹی، معاشرہ یا سماج، اور ریفیتن کا مطلب ہوتا ہے دیہی یا دیہاتی، تو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لیے دیہاتی معاشرہ یا دیہی سوسائٹیز، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے رورل کمیونٹیز۔ اس کے بعد ہے غیر معبدتن، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا از ناٹ ٹارڈ یا آر ناٹ ٹارڈ۔ یہاں پر دوستوں معبدتن کے معنی میں ایک لفظ اور آتا ہے، اور وہ ہے ممہدتن، تو ہم کہہ سکتے ہیں غیر معبدتن یا غیر ممہدتن، مہدت طریقہ یا عبدت طریقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے راستے کو ہموار کرنا۔ اسی طرح دوستوں اوپر میں نے غیرو کا ٹرانسلیشن کیا تھا از ناٹ سے یا آر ناٹ سے، البتہ اس کے علاوہ غیرو کا ٹرانسلیشن اور بھی کئی لفظوں سے کیا جاتا ہے، جیسے کبھی کبھی کرتے ہیں ان سے، کبھی کبھی کرتے ہیں ان سے، اور کبھی کبھی کرتے ہیں نان سے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈجیکٹو سے پہلے ان الفاظ میں سے کسی ایک کو جوڑ دیتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے غیر معبدتن یا غیر ممہدتن، تو اس کا ٹرانسلیشن میں نے اوپر کیا تھا از ناٹ ٹارڈ سے یا آر ناٹ ٹارڈ سے، البتہ اگر ہم چاہیں تو اس کا ٹرانسلیشن ان پیوڈ سے بھی کر سکتے ہیں، تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ غیرو کے لیے ان کا استعمال کیا گیا ہے انگلش میں، اور ان کے استعمال کی مثال ہے غیر کاملن یعنی کہ نامکمل، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے انکمپلیٹ، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ سے پہلے ان کا اضافہ کر کے انکمپلیٹ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد ہے غیر ربحیتن، غیر منافع بخش، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر کے لیے نان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ہو گیا نان پروفٹ۔ خلاصہ یہ ہے کہ انگلش میں غیرہ کا ٹرانسلیشن 4 طریقے سے کر سکتے ہیں، کبھی از ناٹ یا آر ناٹ سے، کبھی ان، کبھی ان، اور کبھی نان سے۔ اس کے بعد ہے الجسور، یہ اصلاً جسورن ہے، اس سے پہلے الف اور لام کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے جسرن، پل، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں برج، اور یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے بریجز۔ اس کے بعد ہے محتریۃن، اس کا مطلب ہوتا ہے استعمال کے باعث ضائع شدہ یا ضرر رسیدہ، یا بہت پرانا بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے worn آؤٹ۔ اس کے بعد ہے القلیل من الصیانتی، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا یا تھوڑی، اور صیانتن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت یا تحفظ، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کریں گے لٹل مینٹیننس۔ تو دوستوں یہ تھے الفاظ اور ان کے معانی، اب آئیے ایک نظر ٹرانسلیشن پر ڈال لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹرانسلیشن ہو جائے گا لیکن الامر سیستغرق اکثر من بضعۃ ایام لإعادۃ الحیاۃ الی نصابها الصحیح مرۃ اخری، لیکن زندگی کو دوبارہ پٹری پر لانے میں یا لانے کے لیے چند دنوں سے زیادہ کا وقت لگے گا، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا بٹ اٹ ول ٹیک مور دین اے فیو ڈیز ٹو میک لائف رائٹ اگین۔
اس کے بعد ہے وکانت فیضاناتو ھذا العام مدمرتن. اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اور چھوڑ بھی سکتے ہیں تو کہیں گے اس سال کا سیلاب تباہ کن تھا. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا دس ایئرس فلڈس ور ڈیوسٹیٹنگ. یا آپ کہہ سکتے ہیں دس ایئرس فلڈس ہیو بین ڈیوسٹیٹنگ. کانا کا ٹرانسلیشن انگلش میں کبھی واز اور ور سے کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہیز بین یا ہیو بین سے بھی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں پر کیا ہے. اس کے بعد ہے اذ ان البنیۃ التحتیۃ بسیطۃ بالفعل فی العدید من المجتمعات الریفیۃ. اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوگا اس لیے کہ کئی دیہی سوسائٹیز میں بنیادی ڈھانچہ پہلے ہی معمولی ہے. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا بیکاز دا انفراسٹرکچر از already basic in many rural communities. اس کے بعد ہے والعدید من الطرق غیر معبدۃ. اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوگا کئی سڑکیں ناہموار ہیں یا کئی سڑکیں کچی ہیں. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا many of the roads are not tarred. اور سب سے آخر میں ہے وبعض الجسور محترئۃ بعد سنوات من القلیل من الصیانۃ. اور بعض پل برسوں کی معمولی دیکھ بھال کے بعد بوسیدہ اور پرانے ہو چکے ہیں یا ہیں. اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اینڈ سم bridges are worn out after years of little maintenance. تو دوستوں یہ تھا آج کا پیراگراف اور اس کا ٹرانسلیشن. امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پیراگراف کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.